زندگی کا یہ سفر آخر کہاں ختم ہوتا ہے اور موت کے اس پردے کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں؟ آئیے اس سفر میں ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس بہت پرانے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدیوں سے ایک سوال ہے جو انسان کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ جب سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے تو کیا کچھ باقی بھی رہتا ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے جسموں کو زمین بھی چھونے سے قاصر ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زندگی کے سفر کو ہی سمجھنا ہوگا۔ ایک ایسا سفر جو شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ مختصر ہے۔ یہ زندگی جسے ہم نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، دراصل ایک لمحاتی سفر ہے۔ یہ ایک ایسی راہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان کو اکثر یہ وہم رہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، مگر حقیقت اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ہم سب، آپ جانتے ہیں، وقت کے ایک عجیب سے فریب میں جیتے ہیں۔ روز صبح سورج کو نکلتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سورج بھی تو ایک دن غروب ہوگا۔ ہم جنازوں کو کندرا دیتے ہیں، لیکن کبھی خود کو اس تابوت میں تصور نہیں کرتے۔ ہم قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی زمین ہمیں بھی اپنی آغوش میں بلا لے گی۔ وقت، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو بس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر ماخذ کے مطابق زندگی ہے کیا؟ یہ صرف ایک مہلت ہے، ایک آزمائش اور سانسوں کی گنتی۔ یہ منزل نہیں، بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک امتحان ہے۔ اور آخر میں یہی سچائی رہ جاتی ہے کہ یہاں ہر چیز، ہر شے فانی ہے۔ ہمارے رشتے، ہمارے پیاروں کے چہرے، ان کی آوازیں، سب کچھ ایک دن وقت کی دھول میں کہیں کھو جائے گا۔ تو جب دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، تب سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، قبر کی تنہائی، یعنی آخرت کی پہلی دہلیز۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اصل مسافر بالکل تنہا ہوتا ہے۔ جسم کو زمین میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے اور زندہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اصل اکیلا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ تنہائی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں محسوس ہوتی ہے، نہیں، یہ ایک ایسی تنہائی ہے جہاں دل کی دھڑکن بھی اجنبی لگنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو مکمل، ایبسلیوٹ تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر قبر انسان سے سوال کرتی ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا تھا اور اپنی زندگی کس لیے جی؟ وہاں دنیا کا کوئی بہانہ کام نہیں آتا۔ اس تنہائی میں انسان کا واحد ساتھی ہوتے ہیں اس کے اعمال، جو ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ اعمال روشنی بن کر قبر کو روشن کر دیتے ہیں، اور کچھ ایک بھاری بوجھ بن کر اسے تنگ کر دیتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل وہاں اس کے سامنے مجسم کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم کہانی کے ایک اہم موڑ پر آتے ہیں، ایک مختلف انجام کی طرف، کیونکہ ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ قبر کا تجربہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ کے لیے یہ ایک ایسی تنگی اور خوف کی جگہ بن جاتی ہے جہاں سانس لینا مشکل ہو، جبکہ دوسروں کے لیے یہ راحت اور سکون کا مقام ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اندھیرے کی آزمائش تو کسی کے لیے آرام اور استقبال۔ لیکن آخر یہ فرق کیوں ہے؟ زمین کچھ کے ساتھ اتنی سختی اور کچھ کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برتتی ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کا جواب ابھی باقی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں کو زمین بھی نہیں کھاتی؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہ سب سے یقینی اور پہلا گروہ ہے۔ تو ماخذ کے مطابق 3 ایسے گروہ ہیں جن کے جسم محفوظ رہتے ہیں: تمام انبیاء کرام، شہداء یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور بعض اولیاء اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء کے لیے یہ وعدہ قطعی اور یقینی ہے جس کی بنیاد بالکل واضح حدیث پر ہے۔ شہداء کے لیے یہ ایک خاص اعزاز ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور صالحین کے لیے یہ اللہ کی مرضی اور اس کے خاص فضل سے ہوتا ہے جس کے ثبوت ہمیں تاریخی روایات میں بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس ساری گفتگو کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت گہری سچائی کی طرف لے جاتی ہے کہ حقیقی کامیابی جسم کے سلامت رہنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔
اصل کامیابی جسم کے سلامت رہنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ جسم کی حفاظت یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اصل مقصد تو روحانی نجات اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ قبر جسم کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ روح کی حالت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ایمان سلامت ہو اور اعمال درست ہوں تو قبر راحت کی جگہ بن جاتی ہے، چاہے جسم کی حالت کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے پاس تیاری کے لیے صرف ایک زندگی ہے، صرف ایک موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی گنتی تمام ہو جائے، ہر ایک کو خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ میری اصل حالت کیا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے قبر سوال نہیں کرتی، وہ تو انسان کا حال دیکھتی ہے۔